پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محبت کے ساتھ محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا، الف ٹی وی کی خوبصورت اسکرین سے یہ علم و آگاہی کا سفر جو جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے بھی آپ کو علم کا فیضان بھی ملے گا اور دین کی باتیں بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گی۔ اس پروگرام کا ناظرین کرام جو فارمیٹ ہے ہم نے منفرد رکھا ہے کہ ہم جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہم کس طرح ہماری زندگی مستنیر ہو سکتی ہے دین پر چل کے۔ اور اس پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم نے اس میں اسلامک کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو جو سماجی مسائل آپ کو پیش آتے ہیں ان کو بھی ہم نے اس کو شامل رکھا ہے کہ اس سے بھی بات کی جا سکے، اور ساتھ وظائف کو بھی رکھا ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں روحانی اس کے اندر بھی آپ کی رہنمائی کی جا سکے۔ آج کا موضوع جو ہے ناظرین کرام بہت زیر بحث رہا، یہ 2 ہفتے سے یہ زیر بحث ہے تمام میڈیا ہاؤسز کے اوپر۔ وی پی این کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی جو اس پہ فتویٰ دیا گیا کہ وہ غیر شرعی ہے، اس فتوے کے حوالے سے بات کی جا رہی، گو کہ اس پہ رجوع کر لیا گیا ہے۔ لیکن ہم آج جس نوعیت پہ بات کر رہے ہیں، جس پہلو پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کیا وی پی این کے حوالے سے فتویٰ دینا صحیح فیصلہ تھا؟ کیا علماء اکرام کو اس پہ فتویٰ دینا چاہیے تھا؟ اگر دینا چاہیے تو کس نوعیت کا دینا چاہیے تھا؟ اور یہ فتوے کی اصل میں نوعیت ہے کیا؟ اس حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم جانیں گے کہ اس انڈسٹری میں جو پاکستان کے اندر یوتھ رکھنے والا سب سے زیادہ ملک ہے، اور یہاں پر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ای کامرس کی انڈسٹری جو ہے تیزی سے جو وہ ترقی کر رہی ہے، اگر یہ وی پی این جو ہے بند کر دیتے ہیں تو جو ایک اندازہ لگایا گیا وہ یہ کہ $40 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ بھی ساتھ اپنے جو ہمارے پینل پہ لوگ ہوں گے جانیں گے ان سے کہ اگر یہ اس کا اگر رجسٹرڈ کرتے ہیں وی پی این تو اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ان کو ہوتا ہے، اور علماء کرام جو ہیں ان کو کس حد تک ان معاملات کے اندر عمل دخل دینا چاہیے یا اس پہ کس طرح اپنی رائے دینی چاہیے، یہ بھی اپنے آج کے علماء کرام سے جانیں گے۔ اور آج میں جوائن کیا ہے ہمارے خوبصورت پروگرام کے اندر خوبصورت شخصیت ہمارے ساتھ ہے جو اس آج کے موضوع پہ تفصیلی کلام کرنے کا ہنر بھی رکھتے ہیں، بہت آپ پسند کرتے ہیں ان کو، بہت انتہائی مدلل گفتگو فرماتے ہیں، مسجع چہرے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وقاص جعفر ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں، خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ ہمیں ساتھ جوائن کیا ہے اسلامی نجاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر عاقر نعیمی صاحب نے، آپ نے بھی جوائن کیا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اور کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو فتویٰ دیا، اسلامی نجاتی کونسل نے فتویٰ دیا وی پی این کے حوالے سے کہ یہ غیر شرعی ہے، اس پہ آپ نے جو ہے وہ اس کو ایلیبریٹ کر دیا ہے، اس فتوے کو ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے فتوے میں چینجنگ کی ہے کہ اس حوالے سے ذرا ہمارے پہلے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو پہلے بات کی گئی وہ پرٹیکولرلی وی پی این کے بارے میں تھی، اور اب جو ہم نے بات کی ہے وہ وی پی این شمول سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، اور علی الاطلاق سوشل میڈیا کی تمام ایپس کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور پہلے صرف ایک پہلو کو بیان کیا گیا تھا، اب اس معاملے کے دونوں پہلوؤں کو بالتفصیل منظر عام پر لایا گیا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلے والی گفتگو سے ایک ایمبیگوٹی پیدا ہوئی تھی، اب کوشش کی گئی ہے کہ اس ایمبیگوٹی کو دور کر دیا جائے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اور میں نے اپنے مختلف انٹرویوز کے اندر اس کو پہلے بھی واضح کیا ہے کہ جب کسی بھی قانون کے بارے میں یا جب کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے اکثریت کے وقوع پذیر ہونے کے اوپر کیا جاتا ہے۔ ایکسیپشن بہرحال موجود ہوتی ہیں، لیکن جب کونسل کے تمام ممبران نے اس کو پر بات کی تو ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ آپ جو ایکسیپشنز ہیں ان کو بھی بیان کریں، اور خاص طور پہ جو آزادی اظہار رائے کا معاملہ ہے آرٹیکل 19 کی صورت میں اسے بھی تفصیل اسی طریقے سے بیان کیا جانا چاہیے جس طریقے سے وہ موجود ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں ساتھ ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ میں ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مس کنول چیمہ نے، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور اس حوالے سے بڑی گہری نظر ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں پروگرام میں۔ اور ڈاکٹر صاحب جی کنٹینیو کیجیے گا ڈاکٹر صاحب۔ جی تو میں یہاں پہ یہ بات عرض کر رہا تھا، دیکھیے کسی بھی چیز کے اچھائی اور برائی دونوں پہلو اس شے کے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں، اور جب ہم وی پی این بشمول سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو دونوں پہلو ساتھ بساتھ چلتے ہیں۔ ہم پرٹیکولرلی
جو بات کر رہے تھے وہ ناموس رسالت کی توہین کے حوالے سے تھی، صحیح. ملک کی سالمیت کے حوالے سے تھی، ہوں. کریکٹر اسیسینیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے. تھی، اور خاص طور پر جو مخرب اخلاق ویب سائٹ ہیں ہوں. ان تک رسائی کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ بالعموم جب استعمال کیا جا صحیح. رہا ہے ہوں. وی پی این کو تو عام طور پہ انہی مقاصد، بنیادی مقاصد کے اچھا لیے ڈاکٹر استعمال صاحب کیا جا گزارش رہا ہے۔ یہ ہے، یہ بات ڈاکٹر صاحب ایکسیپشن گزارش یہ ہے کہ جو ختنہ نبوت کا معاملہ ہے وہ ہر مسلمان کا ایمان کا حصہ ہے اور اس کے بعد ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک طرف کہ یہ جو ہے جس طرح فائر وال لگا دی گئی اور حکومت نے، جو کہ اس حکومت نے اس پر بڑا اچھا کام کیا، اور ساتھ ہر ملک کا یہ کہہ لیں کہ اپنا قانون سازی کرنا، قانون پہ اپنی سالمیت پہ جو ہے نا وہ کمپرومائز نہ کرنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن جس طرح اس آئی ٹی جو فیلڈ ہے، سننے میں یہ آیا کہ $40 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے اگر وی پی این جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور جو فری لانسرز کام کر رہے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، لوگ رزق روٹی سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، ایک طرف عقیدہ اور ایمان ہے اور ایک طرف لوگوں کی معاش ہے۔ ہوں. عقیدہ اور ایمان کی بنیاد کے اوپر اگر آپ معاش کی طرف جائیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول و حصول بھی ہوگا۔ ہوں. ہم نے تو یہ بات کہیں پر کہی ہی نہیں ہے کہ وی پی این کو بند کر دیا جائے، ہوں. ہم نے تو اس کے استعمال کے حوالے سے بات کی ہے، ہوں. اور اب بہت واضح انداز میں اس کا صحیح استعمال اور اس کے غلط استعمال کے حوالے سے کیٹیگوریکلی یہ بات ہم سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ اور ہوں. اگر ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، ایجوکیشنل پرپسز ہیں، اور ہوں. اس کے ساتھ ایک پوزیٹیو کنیکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں یا پوزیٹیو کرٹیسزم بھی کرنا چاہتے ہیں ایون کسی کے اوپر، تو اگر وہ وی پی این کے ذریعے ہو رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ بات ضرور ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں اور وہ اپنے ڈائنامکس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، قوانین کی تشکیل دے رہے ہوتے ہیں۔ جب آرٹیکل 19 ہمارے سامنے ہے تو اس کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی پریس کی آزادی کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن ہوگی یا آزادی اظہار رائے کے اوپر کہیں پہ کوئی رکاوٹ اس طریقے سے آئے گی، کیونکہ آرٹیکل 19 ہمیں وہ گائیڈ لائنز دیتا ہے ٹھیک ہے. جس گائیڈ لائن کے تحت ہمیں آزادی اظہار رائے حاصل کرنا ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت پہلے نہیں فتویٰ آ جانا چاہیے تھا جب جو ہے خاکے شائع کیے گئے اور جب کیا کہتے ہیں سرکار کے خاکے ناموس رسالت کے حوالے سے بنے، اس وقت یہ فتویٰ نہیں آیا، اس وقت جو ہے وہ کسی کونسل نے فتویٰ نہیں دیا، یا اس وقت جو ہے اس پہ کام نہیں کیا گیا؟ اب ہی جو ہے نا دیر آئے درست آئے، لیکن میرا ایک ذاتی خیال ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت نہیں اس پہ آ جانا چاہیے تھا ختنہ نبوت کے حوالے سے؟ ایک آپ کی طرف سے فتویٰ اس وقت آتا تو یہ شاید بہت پہلے ایک اچھی بات ہوتی کہ اگر اس پہ ہم پہلے فتویٰ لے آتے۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیے یہ بات بالکل واضح ہے، اسلامی ذاتی کونسل سنس 1974 روبہ عمل ہے اور آلموسٹ 50 سال اس کے جی. مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ ذرائع ابلاغ عامہ کے حوالے سے جی. اسلامی ذاتی کونسل کے مختلف فیصلے، مختلف تجاویز، سفارشات آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ جی. میرا یہ خیال ہے کہ کم و بیش 100 سے زائد مختلف قسم کی سفارشات اسلامی ذاتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ جی. مختلف سالوں میں صحیح. پیش کی جا چکی ہیں، جی. اور ٹھیک. آخری بار جو اس پہ کام ہوا ہے وہ جون 2023 کے 232ویں اجلاس میں اس ناموس رسالت کے معاملے کے اوپر، اور پھر خاص طور پہ نیٹ کے ذریعے جو توہین کی جا رہی ہے مذہب کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے، اس کے اوپر کونسل نے بات کی ہے۔ ٹھیک. دیکھیے، کونسل جب کسی بھی قسم کی کوئی تجاویز اور سفارشات لے کر آتی جی. ہے جی. تو وقتاً فوقتاً ان سفارشات کو عامۃ الناس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح. جیسے ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ 3 طلاقوں کے حوالے سے کونسل کی سفارش پہلے بھی ہے، لیکن اسے ہم نے دوبارہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ اور سفارشات بھی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ سود کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے ایک بہت اچھا فیصلہ آیا، اور کونسل سود کے حوالے سے پہلے ہی بہت زیادہ کام کر چکی ہے۔ وراثت بینکاری کے حوالے سے اس کی پوری رپورٹ موجود ہے، اور کونسل ہمیشہ اچھا علامہ صاحب، آپ سے یہ سوال بھی سرس پہ لیں گے کہ آپ نے کہا سود پہ کام کر رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمارا پورا ملک کا نظام ہی سود پہ چل رہا ہے، ہم آئی ایم ایف سے قرضے بھی سود پہ ہی لے رہے ہیں، ہمارے سے کنول چیمہ صاحبہ ہیں، جب سے یہ فتویٰ آیا بہت زیادہ آپ پریشان بھی ہیں اور مختلف میڈیا ہاؤسز پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ای کامرس کی فیلڈ ہے بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اگر یہ فتویٰ آیا ہے تو اس کے بعد
کیا ہوگا ان نوجوانوں کا جو فری لانسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ تو مس کنول چیمہ کیا کہتی ہیں آپ؟ سر نے اس کو فتوے کو ایلیبریٹ کر دیا ہے، تفصیلی فتویٰ سر نے بیان کیا، کیا کہتی ہیں صاحب اس پہ؟ دیکھیں، وی پی این جو ہے وہ ایک ٹول ہے، اور وہ ٹول کیا کرتا ہے؟ وہ ٹول آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی دنیا میں بیٹھ کے کسی کمپنی کی ڈیٹا کو ایکسس کر سکیں اور اس پہ گھر بیٹھ کے کام کر سکیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے آپ فری لانسر ہیں، چاہے آپ ریموٹ ورکر ہیں، آپ کہیں پہ بھی دنیا میں بیٹھ کے آپ ان کا ڈیٹا ایکسس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے انٹرنیٹ پہ اپنا ڈیٹا نہیں لانے دیں گے. وہ آپ کو کسی پرائیویٹ ٹنل کے تھرو، تو وی پی این جو ہے وہ پرائیویٹ ٹنل کریٹ کر دیتا ہے انٹرنیٹ پہ کہ ٹریفک انکرپٹ ہو جائے اور آپ ڈیٹا ایکسس کر سکیں. اچھا، وہ کیونکہ ٹول ہے اور وہ ٹنل بنا دیتا ہے، انکرپٹ کر دیتا ہے ٹریفک، تو لوگ اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسی چیزیں ویب سائٹس کو ایکسس کرتے ہیں جو کہ اس ملک میں الاؤڈ نہیں ہوتی، تو وہ کسی اور ملک کے جا کے پراکسی کر کے اس کو ایکسس کر لیتے ہیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. اور ان کی آئیڈینٹی ماسک ہو جاتی ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے کسی اچھی جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں، مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، اور کسی غلط جگہ پہ بھی جا سکتے ہیں، تو کیا گاڑی کو حرام قرار دینا ہے؟ کیونکہ وہ ٹول ہے، اس میں آپ نے بیٹھ کے کہیں جانا ہے. آپ چھری سے جو ہے وہ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں، تو کیا آپ چھری حرام ہوگی کیونکہ اس سے آپ کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے؟ تو the issue is کہ پھر تو انٹرنیٹ کو ہی جو ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر جو کام اور کامرس ہوتی ہے وہ تو وی پی این کے تھرو ہوتی ہے، تو پھر انٹرنیٹ کو ہی حرام قرار دے دیں. مطلب دیکھیں، دنیا والے جب یہ سنیں گے کہ پاکستان میں وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا جائے، وی پی این کو، ٹیکنالوجی کو، ٹول کو غیر شرعی قرار دیا جا رہا ہے، تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے. میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ مڈل ایسٹ میں جب یہ بات نکلے گی، ویسٹ میں جب یہ بات نکلے گی، تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور وہ کہیں گے جی پاکستان میں جہاں پہ ریلیجن کو اور ٹیکنالوجی کو اس طرح سے مکس کیا جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ٹولز جو کہ ویل اسٹیبلش ٹولز ہیں، جن کو پوری دنیا استعمال کرتی ہے، جس کے بغیر آپ کام ہی نہیں کر سکتے، جس کے بغیر آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی، کوئی ریموٹ ورک، کوئی فری لانسنگ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. پاکستان میں 30 لاکھ گھر ہیں ایسے. ابھی پاشا کے چیئرمین ہیں، میں ان کا سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ ایسے گھر ہیں جو کہ متاثر ہوں گے اس وی پی این کی پابندی. صرف 1 گھنٹے کی جو وی پی این کی پابندی لگی تھی، صرف ایک کمپنی نے $2 ملین کا نقصان جو ہے وہ بتایا تھا کہ ان کا ہو گیا. اچھا، مجھ سے یہ بتائیے گا، یہ گزارش کیجیے گا، جو ابھی حکومت نے کہا ہے کہ رجسٹرڈ کروا لیں اگر وی پی این آپ، تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو رجسٹرڈ کروانے سے کیا فوائد حاصل ہوں گے اور کیا نقصانات ہوں گے لوگوں کو جو فری لانسنگ کر رہے ہیں اور جو پاکستان کے اندر ای کامرس کی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں؟ کیا فرماتی ہیں آپ؟ سب وہ، میں ایک ریموٹ امپلائی ہوں یا اس نے مجھے کوئی فری لانسر کا رکھا ہے، وہ اپنا وی پی این کیوں رجسٹر کرائے گی پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی بڑی کمپنی جو کہ دنیا کی کمپنیز ہیں، وہ پاکستان میں کسی کو کام نہیں دے گی. سمپل یہ ہوگا کہ وہ کسی کو کام نہیں دیں گی، کوئی کام انڈیا، ایسٹرن یورپ کہیں اور چلا جائے گا، وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اپنا وی پی این رجسٹر نہیں کرائیں گی. سب سے پہلی. دوسری بات یہ کہ اگر میں خود کمپنی ہوں، میں وی پی این اپنا رجسٹر کرانا چاہتی ہوں، میں پاکستانی کمپنی ہوں، اور میں بڑی کمپنیز تو چلو پھر بھی کوئی نہ کوئی سرور کسی باہر ملک میں خرید کے رجسٹر کرا لیں گی. جو فری لانسر ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو فری لانسر ہے وہ سرور لے گا، اس کو کوئی اسٹیٹک آئی پی ایڈریس ملے گا، وہ کتنا اٹس اے پیڈ تھنگ، وہ نہیں لے سکتا. ایک تو یہ کہ جو اسٹیٹک آئی پی ایڈریسز ہیں وہ ویسے ہی آئی پی وی 4 اسپیس ہیں، جو کہ ٹیکنیکل یہ ایک چیز ہے، مگر وہ آئی پی وی 4 کی اسپیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے. اتنے آئی پی ایڈریسز نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ہر فری لانسر کو ایک آئی پی ایڈریس دے دیں گے اسٹیٹک. دوسری بات یہ کہ وہ لے ہی نہیں سکتے. وہ جو $100-200 کما رہا ہے، وہ کیسے جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ کوئی اسٹیٹک آئی پی ایڈریس خریدے؟ اور پھر یہ جو رجسٹریشن کا پروسیس ہے، یہ اچھا خاصا لمبا پروسیس ہے. یہ جو فری لانسرز ہوتے ہیں ان کو تو کام ملتا ہے جی، یہ 2 گھنٹے میں یہ ویب سائٹ بنا دیں یا کوئی گرافک ڈیزائننگ کر دیں. یعنی کہ آپ یہ کہنی پاسبل نہیں ہے پاکستان میں یہ امپلیمنٹ ہو سکے اس طرح کی چیز؟ امپاسبل. یہ جو رجسٹریشن والا پورا پروسیس انہوں نے لگایا ہے، دس از impossible. اچھا، ڈاکٹر صاحب ابراہیم نعیمی صاحب کا کہنا یہ ہے اس فتوے کی، اس فتوے کی جو انہوں نے کی ہے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں جو ایسا مواد جو یعنی کہ اسلامک کانٹینٹ ایسا ہے جو نشر نہیں ہونا چاہیے، جو چیزیں جو ہیں جس طرح خاکے بنے، جس طرح کے مسلم رسالت کے حوالے سے چیزیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی حل ہے آپ لوگوں کے پاس کہ اگر دیکھیں جو اسلامک بلاسفیمس ویب سائٹس ہیں، جو غیر شرعی ویب سائٹس ہیں، جو بے حیائی والی ویب سائٹس ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ وہ غیر شرعی ہیں. کہ وہ تو کوئی مسلمان
یہ اختلاف کر ہی نہیں سکتا کہ یہ ساری ویب سائٹس غیر شرعی ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ان غیر شرعی ویب سائٹس کو سٹاپ کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ بند کر دیں، وی پی این بند کر دیں، لوگوں کا روزگار بند کر دیں، تو یہ تو کوئی لاجیکل سولوشن نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی جسے کہہ لیں کہ کوئی عقل مندانہ اپروچ ہے کہ جس میں جو ہے آپ اس ٹول کو ہی بند کر دیں، آپ کہیں جی ہتھوڑا حرام ہو گیا کیونکہ ہتھوڑے سے کسی کا سر ہوں، پھٹ سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیے، میں نا یہاں پہ دو تین باتیں عرض کروں گا بہت کیٹیگوریکلی۔ جی نمبر جی ایک، وی پی این کو کسی نے حرام نہیں قرار دیا۔ ٹھیک، آپ پہلی گفتگو بھی اور جو دوسری گفتگو ہے دونوں کو اٹھا لیجیے، کہیں پر بھی وی پی این کے لیے حرام کا لفظ نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ایسے ہی ہے جیسے کسی نے دوسرے کو کہا کہ دیکھو تمہارا کان کوا لے گیا، اور سارے کے سارے یہ کوے کے پیچھے دوڑ پڑے۔ صحیح، دوسری بات، وی پی این کو مطلقاً غیر شرعی نہیں کہا گیا، ہوں، یہ بھی آن ریکارڈ ہے، اس کو بھی آپ چیک ہوں، کر لیجئے، ہوں، یہ بھی بات ایسی ہی ہے۔ صحیح، تیسری بات، وی پی این کے ان کیٹیگوریکلی جو استعمال کے ایلیمنٹ جن کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جی اس جی، کے حوالے سے اس کے غیر شرعی ہونے کو، استعمال کے حوالے سے غیر شرعی ہونے کو بیان کیا گیا، ہوں، جو میڈم کمل صاحبہ بھی بیان کر رہی ہیں۔ ہتھوڑے کی مثال بھی دی ہے، گاڑی کی مثال بھی دی ہے، بالکل بچا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز فی نفسی ہوں، ہی اپنے وجود کے اندر جائز یا ناجائز نہیں ہوتی ہے، اس صحیح، کا استعمال سے ٹھیک ہے، جائز یا ناجائز بناتا ہے۔ ہوں، یہ بات پہلے ذرا تھوڑی سی ایمبیگوٹی کے اندر آ گئی ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا گیا ہے کہ حرام قرار دے دیا گیا۔ ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلے والی گفتگو کو بھی، اسٹیٹمنٹ کو بھی لے لیجیے، یہ دوسری اسٹیٹمنٹ کو بھی لے لیجیے۔ دوسری اسٹیٹمنٹ میں تو بہت کیٹیگوریکلی ہم نے سکے کے دونوں رخوں کو واضح کر دیا۔ پہلے صرف ایک رخ واضح تھا، اب دوسرا رخ بھی واضح ہو صحیح، گیا ہے کہ صحیح، وہ تمام ایکٹیویٹیز جن کا تعلق اکنامک میٹر کے ساتھ، اکنامک ایکٹیویٹی ہے، کوئی فری لانسر پہ کام کر رہا ہے، یا پھر اس کا تعلق ایک پوزیٹیو کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہے، یا ہوں، پھر اس کا تعلق ایجوکیشنل میٹر کے ساتھ ہے کہ آپ وی پی این کے بغیر کسی بھی طریقے سے اس سائٹ کو اوپن نہیں کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو لیکچر اویلیبل ہونے ہیں، جہاں پہ آپ کا ٹیوٹر بیٹھا ہوا لیکچر دے رہا ہے۔ ان صورتوں کے اندر ہم نے وی پی این کے حرام ہونے کی بات ہی نہیں کی ہے، ان صورتوں میں ناجائز ہونے کی بات ہی نہیں کی ہے۔ اب تو بہت کیٹیگوریکلی اس پہ ہم نے کہہ دیا کہ ان ایکٹیویٹیز کے اندر وی پی این کو آپ استعمال کرتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ دیکھیے، باقی رہا وی پی این یا کسی بھی قسم کے ایپ کے اوپر قانون سازی، ہوں، ہر حکومت اپنے ڈائنامکس میں اپنے معاملات کو دیکھتی ہے۔ کیا ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں وی پی این کے حوالے سے ریگولیشن اور لیجسلیشن نہیں ہو صحیح، چکی؟ ٹھیک اگر ہے، مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو یو ہوں۔ اے ای میں وی پی این بین ہے، ایران میں بین ہے، عراق میں بین ہے، لیکن کئی ترکی کے ملکوں اندر میں وی پی بین این جو ہے ہے۔ وہ پرمیشن ہے بھی تو صحیح سے استعمال کرنے کی۔ اصل میں ہمارے یہاں سر وہی ہے کہ نالج اتنا لوگوں کو نہیں ہے۔ مس کول کی طرف آؤں گا میڈم، جس طرح سر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے فتوے کے دونوں رخ جو بیان کر دیے، پہلے ایک رخ تھا، اب دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں، جو لوگ اس سے ارن کر رہے ہیں پازیٹیو وے میں، وہ کام کریں تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو جو مسئلہ پیش آ رہا ہے شاید وہ حکومتی جانب سے بھی آ رہا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وی پی این رجسٹر کروایا جائے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتی ہیں اگر میٹر ہو جاتا ہے، رجسٹر کرنے والا معاملہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ انڈسٹری کہاں جاتی ہے؟ اس کا کیا نقصان ہوگا اور کن لوگوں پہ اس کے اثرات جائیں گے؟ اور جو $40 کروڑ کا جو نقصان بتایا جا رہا ہے، اس سے کتنا بڑا جو ہے نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں بہت رسپیکٹفلی یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کسی ایک لائن میں وی پی این اور غیر شرعی اور اس ٹائپ کی چیزیں کہہ دیں، بے شک اس کی بعد میں وضاحت آ جائے، سب کچھ آ جائے، وہ ایک، اب دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، ایک آئی ٹی انڈسٹری سے ہوں، جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو آپ نے کہا جی آپ کا اس کے بارے میں کیا، مجھ سے بہت ساری ٹی وی چینلز آج کل سوال کریں جی آپ کے اس فتوے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وی پی این حرام ہو گیا، یہ وہ۔ تو ایون جو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جب بات کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے کلیئر کیا کہ بات کیا ہے، مگر جب آپ اس کو ایک بات شرعی کونسل کی طرف سے وی پی این کے اوپر ایک بیان آ جاتا ہے، تو لوگ تو سمپل مائنڈیڈ ہیں، وہ اس کو انٹرپریٹ ایسے ہی کریں گے، اور یہ جب بات باہر نکلے گی، یہ جب باقی ملکوں میں جائے گی، تو بہت گزارش کے ساتھ ہماری ہنسی بنے گی، کیونکہ یہ ایک پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کسی ریلیجس پرسپیکٹو میں وی پی این کو رکھا نہیں گیا۔ تو یہ کہنا کہ بھئی بلاسفیمس کانٹینٹ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔
بے حیائی پورنوگرافک کانٹینٹ حرام ہے، بالکل حرام ہے. وہ تو انٹرنیٹ پہ بھی آتا ہے، وی پی این نہ بھی ہو، اگر وہی کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کسی اور آئی ایس پی کے تھرو لے لیں یا کہیں اور سے لے لیں جو کہ پاکستان کی ریسٹرکشنز کو کراس کر رہا ہے، تو وہ وی پی این نہیں بھی استعمال ہوگا تو وہ آپ کو کانٹینٹ مل جائے گا. تو وہ کانٹینٹ حرام ہے. مگر وی پی این جو ہے وہ تو ایک انٹرنیٹ کی طرح کا ایک ٹول ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو رجسٹریشن والا پروسیس ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جو رجسٹریشن والا پروسیس ہے جو باقی ملکوں نے وی پی این بہت سارے ملکوں نے بند کیے ہوئے ہیں، مگر وہ اس طرح کا پروسیس نہیں ہے رجسٹریشن کا جس طرح کا پروسیس ہمارے پاس ہے. ٹھیک. اس کے اور طریقے ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہماری اکانومی اور ان ملکوں کی اکانومی میں بہت فرق ہے. فرق اور صحیح. ہمارے فنانسز دیکھو، ابھی پاکستان کے بارے میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں ایک گلوبل رپورٹ تھی جس میں پاکستان کو تھرڈ موسٹ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن کہا گیا فار فری لانسنگ. اس وجہ سے کیونکہ ہماری ڈیموگرافکس ینگ ہے، وہ دا 6th youngest population in the world. دوسری بات یہ کہ ہماری جو پاپولیشن ہے تھوڑی بہت انگریزی بھی بول لیتی ہے. تیسری بات یہ کہ ہم نے پاکستان میں پاشا نے اور آئی ٹی منسٹری نے، گورنمنٹ نے بہت زیادہ محنت کی ہے پاکستان کو ایک پاکستان کا برانڈ بنانے، ٹیک ڈیسٹینیشن برانڈ. ابھی ہم جائیٹیکس میں بھی جب گئے تھے تو ہمارا ایک وہاں پہ اور کنول ٹیک صاحبہ ڈیسٹینیشن. ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں وہ بھی بڑی کوشش کر رہی ہیں پنجاب کو کیا کہتے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے بڑا پروموٹ کر رہی ہیں، بڑا ماشاءاللہ اس پہ دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے بھی بڑا کام دیکھنے کو ملتا ہے. پہلی حکومتوں نے بھی کیا ہے لیکن ماشاءاللہ ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحبہ وہ بھی بڑا کام کر رہی ہیں اس حوالے سے. تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں جو کہ ہم اتنا گورنمنٹ کے سارے سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے، ہماری وزیر اعلیٰ کام کر رہی ہیں، نیفٹیک، بہت سارے ادارے ہیں جو ہم سکل کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. صحیح. پوری دنیا میں ہماری ایک ساخت بن رہی تھی. جی ہمیں جی ایک آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کے لیے ایک وائبل ڈیسٹینیشن، لو کاسٹ ڈیسٹینیشن کہا جا رہا تھا. تو اس میں جب اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو وہ ہماری کریڈیبلٹی. دیکھیں پہلے بھی جب انٹرنیٹ بند ہوا تھا تو فائیور نے جو ایک بہت بڑی فری لانسنگ ویب سائٹ ہے اس نے جو ہے وہ ایک نوٹس لگا دیا کہ جی پاکستان میں انٹرنیٹ کی ڈسرپشن ہے، پاکستان میں کسی کو کام نہ دیں. تو اس سے پاکستان کو اتنا زیادہ نقصان ہوا، صرف مانیٹری نقصان نہیں، کریڈیبلٹی کا اتنا زیادہ نقصان ہوا. تو ہم جو گورنمنٹ جو ہے وہ خود اتنے اقدامات کر رہی ہے، اچھے اقدامات کر رہی ہے، وہ پھر اس طرح کے قدم اٹھا کے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنے ہی اقدامات کو مائنس کر دیتے ہیں. جب آپ اس طرح کے چیزیں کریں کہ آپ وی پی این رجسٹریشن لگا دیں اور یہ کر دیں، تو یہ اپنی چیزوں کو دیکھیں. اس وقت پاکستان کی اکانومی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اور صحیح. ایکسپورٹ انکم ہماری $3 بلین کو ٹچ کر رہی ہے، اس سے اوپر جا رہی ہے. اس سے پہلے سال کو جو ہے وہ اس سے ایک بہت بڑی ایک گروتھ کی ٹریجیکٹری پہ تھی. اور یہ وہ چیز ہے جس میں نوجوانوں کو روزگار مل جاتا ہے اور گورنمنٹ پہ برڈن نہیں آتا، کیونکہ ان کو پاکستان سے روزگار بھی نہیں دینا. یہ نوجوان جو ہے پاکستان میں بیٹھے باہر روزگار، باہر کے ممالک میں روزگار ڈھونڈ لیتے ہیں. باہر کے ممالک میں روزگار ڈھونڈنے کے بعد جو ڈالرز کماتے ہیں وہ ریمیٹنسز پاکستان آتے ہیں، جو پاکستان کا جو فورن ریزرو ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے، بہت بہت امپورٹنٹ ہے. بہت خوبصورت بات کی مثال آپ نے. میں ساتھ جو ہوں نا آخری سوال لوں گا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جس طرح کنول چیمہ صاحب بتا رہی ہیں ماشاءاللہ فری لانسنگ کے فوائد بھی ساتھ بیان کر رہی ہیں، تو ہمارا جو مدرسہ سسٹم ہے وہاں پہ میری ایک ذاتی خواہش ہے کہ وہاں پر بھی بچوں کو آئی ٹی کے حوالے سے میرے خیال آپ ماشاءاللہ کام کر بھی رہے ہیں، تو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ روزناش کروانا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے اندر بہترین شہری بھی بنے اور وہ فری لانسنگ سے پیسہ بھی کما سکیں. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس پہ؟ ہمیں اختلاف قطعی طور پہ کسی بھی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے نیٹ کے یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر نہیں ہے. استعمال کے حوالے سے اگر وہ اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے ہو رہی ہے، پوزیٹیو اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے ہو رہی ہے، لیکن جو چیزیں کنسرننگ ہیں وہ میں نے بہت کھل کے آپ کے سامنے بیان کر دی. نہیں ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مدارس کے اندر، ڈاکٹر صاحب مدارس کے اندر، میں عرض کر رہا تھا کہ مدارس کے اندر اگر ہم بچوں کو فری لانسنگ کروانا شروع کروا دیں، کورسز کروائیں، آئی ٹی سے روشناس کروائیں، بچوں کو اس طرح موٹیویٹ کریں تاکہ ہمارا جو مدرسے کا بچہ ہے جو ماشاءاللہ بہت ذرا برائٹ ہو گیا ہے، وہ اگر جو اس حوالے سے فری لانسنگ کرے، اگر اس طرف آ جائے تو اس کو بھی فائدہ دنیاوی بھی ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے آپ بڑے مدارس کو لے لیجئے، بڑے مدارس میں طلباء کو آئی ٹی کے کورسز باقاعدہ کروائے بھی جا رہے ہیں، اور ان میں سے بتیرے بچے فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں وہ تمام. لیکن
جو چیز بھی کی جائے گی ظاہر بات ہے وہ لینڈ آف لا کے مطابق کی جائے گی. صحیح. لینڈ آف لا جس کو جتنا پرمٹ کرتا ہوگا وہ چیز اتنی ہی کی جا سکے گی, اور جسے پرمٹ نہیں کرتا ہوگا وہ نہیں. ہمارے سامنے دنیا کے کئی ممالک کی مثال ہے, جیسے آپ چائنا کو لے لیجئے, گوگل وہاں پہ نہیں ہے, واٹس ایپ اچھا. وہاں پہ نہیں صحیح. ہے, اس کی جگہ پہ وہ وی چیٹ استعمال کرتے ہیں. آپ امریکہ کو لے لیجئے, امریکہ میں ٹک ٹاک نہیں چلتا ہے لیکن باقی ممالک میں چلتا ہے. تو یہ ہر ممالک کے, ہر ملک کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے, ڈائنامکس ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت میں عنایت کیا اور اپنا موقف بھی آپ نے رکھا, اور مزید جو ہے اس فتوے کے بارے سے لوگ جان بھی سکے کہ فتویٰ آخر ہے کیا, اس کی حیثیت کیا ہے. لوگوں کے مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ جو شک و شبہات ذہن میں تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. مس کنول, آپ سے آخری سوال ہوگا اس حوالے سے کہ ہمیں جو ہے یہ آخر یہ جو نیٹ کا بھی فائر وال لگا دی ہے گورنمنٹ نے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی وی پی این کا مسئلہ آ رہا ہے, کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں سیکیورٹی کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ آخر کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیں, جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے, اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا کہ نیشنل سیکیورٹی بالکل ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے اس کو دیکھنا ہے, اور وہ ان کی پرائیورٹی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو وہاں پہ کوئی میں نہیں کہہ رہی کہ کسی بھی طرح کا کمپرومائز ہو. اگر ہمیں کسی سائبر سیکیورٹی اٹیکس کو تھوارٹ کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی ڈی پی آئی, فائر وال وغیرہ کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے. صرف یہ کہ اس کی وجہ سے انٹرنیٹ میں تھروٹلنگ یا انٹرنیٹ کی سلو ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, انٹرنیٹ پہ ایشوز نہیں آنے چاہیے. باقی ملکوں نے بھی فائر وال بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے اور بھی چیزیں کی ہوتی ہیں, مگر ان کا انٹرنیٹ سلو نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں اس پہ بہت دیکھیں, جتنا بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا فری لانسنگ اور جو پاکستان کی اکانومی کے لیے ضرورت ہے, اس کی بیک بون کیا ہے, وہ چلتا کس پہ ہے, وہ انٹرنیٹ پہ چلتا ہے. لیکن دیکھیں تو فتویٰ آپ کے حق میں آ گیا, ہمیں سب تو خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ فتویٰ آپ کے حق میں دے دیا انہوں نے. جی دیکھیں, انٹرنیٹ جو ہے وہ کوئی نائس ٹو ہیو نہیں ہے. آپ اٹس ناٹ فار انٹرٹینمنٹ. انٹرنیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ فار بزنس ٹو رن. انٹرنیٹ جو ہے وہ بیک بون ہے کامرس کی اس وقت پاکستان میں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت کو ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے ٹو میک شور کہ انٹرنیٹ میں کسی طرح کی کوئی بندش نہ آئے. صحیح, بہت شکریہ مس, آپ نے وقت دیا, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, جہاں وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا, حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ, کیا آپ کہنی چاہیں گے؟ ویلکم بیک ناظرین کرام, خیر مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا, اور آج کا موضوع بہت ضرورت وقت بھی تھا اور زیر بحث بھی ہے آج کل یہ موضوع کہ وی پی این کو غیر شرعی کہا گیا اور ساتھ اس کو حرام قرار دے دیا گیا. گو کہ فتویٰ انہوں نے کہا, ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے, کہ فتویٰ جو ہے وہ پہلے ایک حصہ فتوے کا آیا تھا, اب دوسرا آ گیا ہے. سوال یہاں پر یہ تھا کہ آخر یہ فتویٰ جو ہے وہ تقوی والا فتویٰ تھا یا فرمائشی فتویٰ تھا؟ یہ بات ہم جانیں گے ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب سے کہ آخر یہ فتویٰ کون سا ہے, اس کی نوعیت کون سی جناب, یہ تقوی والا ہے یا یہ فرمائشی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں آپ سنتے رہیں ساری بات کہ کیا فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. وہ دونوں میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, اور ویسے بھی میرا ان تمام کے ساتھ جو راغب نعیمی صاحب ہیں, اس کے علاوہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں, مفتی زبیر ہیں, مفتی عمیر ہیں, یہ ان کے تمام کے ساتھ بڑا پیار کا, بڑا محبت کا رشتہ ہے. لیکن اختلاف رائے رکھنا ہر ایک کا حق ہے. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت کو دیکھیں کہ وہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. آپ یوں لگا لیجئے کہ یہ ایک مشاورتی اور ایک سفارشی ادارہ ہے جو اپنی سفارشات مرتب کر کے حکومت وقت کو دیتا ہے, اور یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی. حکومت وقت کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ ان کی سفارشات پر عمل کرے. میرے پاس یہ کتاب موجود ہے, یہ بھری پڑی ہے, اس کے علاوہ بھی مختلف ہیں جس کے اندر بے شمار سفارشات جو ہیں وہ حکومت وقت کو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب سفارشات بنتی ہیں جو دی گئی ہیں, اور اس میں سے آٹے میں نمک کے برابر ہوگا جس کے اوپر حکومت وقت نے کوئی ایکشن لیا. آپ کے سامنے ربا کا مسئلہ وہ بتا رہے تھے مفتی صاحب, 1964 میں فتویٰ آیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا, اور پھر آپ وفاقی شرعی عدالت کا حکم آیا تھا 1998 میں. پھر کرم شاہ صاحب الازہری صاحب اس کے ممبر تھے اور انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا تھا, اور بلکہ فیصلہ صادر کیا تھا, لیکن اس کے باوجود حکومت اس وقت کی سٹے میں گئی ہوئی ہے.
اور اب آپ نے دیکھا ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر پھر وہ کہا کہ جی اب 2028 تک یہ حلال ہے، 2028 میں اس کو ہم حرام کر دیں گے، اس سے پہلے اب آپ کر لیں یہ معاملات. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان فتووں کی، ان فیصلوں کی وقت کو ختم کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک سرکاری طور پہ ایک سرکاری یا حکومتی مفتی ہے. صحیح. تو جب حکومت کی کوئی وقت نہیں ہوگی تو پھر اس کے جو فتویٰ ہے یا اس کے ماتحت جو ادارہ ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی. صحیح. تو ایک تو یہ چیزیں اس لیے قوم نے اس کو ویسے بھی قبول نہیں کی، اور آپ کے سامنے جو ریئیکشن آیا سوشل میڈیا کے اوپر، ابھی جو موصوف ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بہت ساری ایسی چیزوں کے پیچھے لوگ چھپتے ہیں جو کہ نہیں چھپنا چاہیے. صحیح. کل انہوں نے جو وضاحت کی تھی طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، اس میں کہا تھا کہ فوش مواد جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے وی پی این کو حرام قرار دیا تھا. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے ہم نے یہ ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس طرح نہ کریں. اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ یعنی مذہب کی آڑ لے کر جو اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ بالکل قطعاً غلط بات ہے. دیکھیں آپ اب مجھے بتائیے کہ وی پی این کے بغیر فیس بک چل رہا ہے؟ بالکل چل رہا ہے. یوٹیوب چل رہا ہے سر. ٹک ٹاک چل رہا ہے. ہاں جی. پاکستان کے 5 کروڑ لوگ اس وقت فیس بک یوز کرتے ہیں. صحیح. 6 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 8 سے 9 کروڑ لوگ جو ہے وہ یوٹیوب یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یوٹیوب کے اوپر آپ کو مواد ملے گا. اب یہ ان کی اپنی گائیڈ لائنز ہیں فیس بک کی، ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی، وہ کہ انہوں نے گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مواد جو ہے وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے تو اس کو وہاں سے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو احمدیوں کا جو ہے قادیانیوں کا سارا مواد آپ کو یوٹیوب کے اوپر ملے گا. بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ کے وی پی این سے اس کو روک لیں گے. ایک عجیب سی بات کی ہے. اصل مسئلہ جو ہے، اصل بات جو ہے وہ ٹویٹر ہے، وہ ایکس ہے. اور ایکس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کیونکہ وہاں پہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ بات ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے سر، صرف 45 لاکھ، یعنی 45 لاکھ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یعنی 1.9، یعنی آپ 2% لگا لیں آف دی پاپولیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنا ایکس یوز کرتا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے ساری باتیں اٹھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹویٹر کب سے بند کیا ہوا ہے اور وی پی این کے بغیر وہ نہیں چلتا. تو یہ سارا جو ہے وہ حکومت اپنی مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال کرتی ہیں. اور آج جو ہے مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی حکومت کے ایما کے اوپر وہی کام کیا انہوں نے کہ وہ حکومت کے موقف کی تائید کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایکس کی وجہ سے جو تنگی ہے، اعتماد اٹھ جائے گا علماء کرام سے. بالکل اٹھ جائے. اور اس سے آپ دیکھیے کہ بہت نقصان ہوا ہے. تو آپ دیکھیں ایلون مسک نے جو ٹرمپ کا الیکشن، کیونکہ وہاں پہ تو بڑے بڑے جو میڈیا تھے وہ آج وہ ایک دن پہلے بھی کہہ رہے تھے، 4 نومبر کو بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ ٹرمپ ہار رہا ہے. یعنی سی این تو باقاعدہ کمپین کر رہا تھا اپنا ڈیموکریٹس کی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایلون مسک نے، جو کہ ٹویٹر اس کا پلیٹ فارم ہے، اس کی وجہ، سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹرمپ جیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پاورفل چیز ہے. آپ اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا اس کا حل نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کے اور درباری ملاؤں والا حساب نہیں ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ بے شک. آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے نام تھے وہ انہوں نے کبھی حکومت وقت کے خلاف جب بھی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا. ان کو جیلیں ہوئیں. ہمارے آپ دیکھیں چاروں فقہا، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام اپنا ابو حنیفہ ہوں، سب کو جیل جانا پڑا. سب کو جو ہے وہ ان میں سے حضرت امام احمد بن حنبل کو تو کوڑے لگتے تھے. تو لیکن انہوں نے جو ہے جو بھی شریعت کے مطابق اصول تھا اس کو نہیں. آپ دوسری مثال بر صغیر کی لے لیجئے. آپ دیکھیں کہ جب بڑے بڑے علماء اور زعماء اور مفتی اور بہت سارے سرکاری ملان جو تھے وہ دب کے رہ گئے تھے، اور وہ دین الہی جو اکبر نے بنایا تھا اور اس کا اتنا دبدبہ تھا، تو ایک شخص مرد واحد کھڑا ہوا تھا جس کا نام موجد الفسانی ہے. انہوں نے کہا تھا بادشاہ بے دین است اعتبار نہ دارت، ملت ما جداگانہ است، کہ ہماری ملت مختلف ہے. اور اقبال نے اسی شعر کے اوپر کہا تھا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. تو وہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 قومی نظریہ نہیں ہے. ہندو اور مسلمان ایک الگ قومیں ہیں، اور یہ جو دین الہی اس نے بنایا کہ بھگوان اور رام اور اللہ سب ایک ہے معاذ اللہ، تو اس دین کو ہم نہیں مانتے. تو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے رجسٹ کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علماء حق ہوتے ہیں، علماء برحق ہوتے ہیں، وہ سرکاری
مشنری کے ماتحت کام نہیں کرتے. صحیح. اور جب وہ سرکاری مشنری کے نیچے کام کرتے ہیں تو پھر ایسے فتوے آتے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد پھر وہ فائر آپ نے بیک دو ہوتے ہیں. باتیں کی ہیں کہ علماء حق ایسا کرتے نہیں ہیں، اور علماء کا اگر ایسا کرتے ہیں تو سرکاری مشینری کے نیچے آ کے نہیں کرتے. ہاں نہیں کرتے. وہ اچھا. وہ ڈٹے رہتے ہیں. صحیح. وہ ڈٹے رہتے ہیں. وہ اگر ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہیں پیسے کی ریل ویل میں کہ پگھل تو نہیں گئے؟ دیکھیے کہیں پسل تو نہیں گئے ڈاکٹر صاحب کہیں؟ دیکھیے صحیح. جی. دیکھیے حضرت امام مالک کو آپ دیکھیں کہ ان کے عباسی خلفاء ان کو کہتے رہے، بار بار انسسٹ کرتے رہے کہ آپ یہ جاب لے لیں. صحیح. لیکن امام مالک نے نہیں لی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ ان کا اتنا بڑا فتویٰ جو آج بھی ہمارے لیے ایک اتنا بڑا باعث رحمت بنا. صحیح. انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے خلاف فتویٰ دیا کہ تعمیر نو نہیں ہوگی. جو بادشاہ آئے گا نیا اس کو نئے سرے تعمیر کرے، کبھی کہے گا یہ چوڑا کر دو، کبھی کہے گا یہ اونچا کر دو، کبھی تو آپ نے کہا یہ جو ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں. سد و ذرائع کے طور پر اس کو بین کر دیا. اور آج بھی وہ فتویٰ جو ہے صادر ہے اور آج تک. تو علماء حق جب کوئی عوام الناس کے لیے حدود اللہ کی پامالی کو روکنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جب کوئی فتویٰ صادر کرتے ہیں تو وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جتنے فتویٰ دینے والے مجھے اس دور کے یہ کاپیئر لگتے ہیں مجھے، یعنی کہ یہ پیچھے چیزیں اٹھا کے آگے بتا دیتے ہیں. جس طرح بہت زیادہ جدت ہمارے اس میں آ گئی ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہم بات کریں گے ٹرانسپلانٹ بالوں کے حوالے سے کہ ہم کرواتے ہیں، پیمنٹ کاری کرواتے ہیں، اس حوالے سے فتویٰ لینا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بدلتے جا رہے ہیں، ہماری ضروریات، ہمارے استعمال بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم دین سے دور ہو نہیں سکتے. ہماری خون میں صلاحیت یہ ہے اور ہم اس کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں. تو یہ تو کاپیئر ہیں سارے. میں نے نہیں دیکھا کوئی جدید فتویٰ انہوں نے خود سے دیا ہو، کوئی تھوڑی سی اپنی بھی کوئی چیز استعمال کر کے انہوں نے کہیں بات کی ہو. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جو مفتی ہوتا ہے جی، مفتی کا معنی فتویٰ دینے والا، رائے دینے والا. صحیح. تو جو مفتی تھے وہ تو گزر چکے ہیں. صحیح ہے. اور آج کل کے دور میں جیسے آپ نے کاپیئر کہا، تو باقاعدہ ہمارے ہاں مفتی کے کورس جو کرواتے ہیں یا جو ایم فل کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں اسلامک اسٹڈیز کے اندر، ان کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ مفتی نہیں ہے بلکہ یہ ناقل ہیں. ناقل ہے. صحیح. ناقل ہے، ٹرم یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو آپ مفتی نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو ناقل کہیں گے. یعنی کہ جتنے یہ لوگ فتویٰ دے رہے ہیں ان کو مفتی نہیں کہہ سکتے. یہ بہت بڑی ناقل ہے. بات. اچھا. اب ایک وہ یہ ہے جو آپ سے کوئی بھی فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سوشل جو معاملات ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہو گیا، نکاح کا ہو گیا، وراثت کا ہو گیا، تو سارے علماء جو ہے آپ جب کوئی فتویٰ پڑھیں گے نا کسی بھی مسئلہ کا ہو تو وہ شروع کرے گا تو وہ اپنی آن کہتے جیسے ہم روایت بیان کرتے ہیں، ایسے کرتے کرتے وہ اپنے فادرز کے پاس جائے گا، اپنے اسلاف کے پاس جائے گا کہ جی فلاں بندے نے یہ، جیسے ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے. اسی طرح اہل حدیث کہیں گے امام ابن تیمیہ نے یہ کہا، ابن قیم نے یہ کہا، اسی طرح امام مالک نے کہا. تو پیچھے تک وہ چین چلے گی اور وہ آگے کہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے تو ہم بھی یہی فتویٰ صادر کر رہے ہیں. تو اس سارے پروسیس کو نقل کہتے ہیں، ناقل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج جو پیش آمدہ مسائل ہیں، مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بھی یہ ٹرانسپلانٹ کی بات کی ہے، پیوند کاری کی بات کی ہے، ڈی این اے کی بات کی ہے. مثال کے طور پہ ایک بہت اچھی کاوش ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ انہوں نے ڈی این اے کو قانون شہادت کے اندر ثانوی حیثیت دی ہے، سیکنڈری پوزیشن ہے. یعنی آج تک یہ نہیں ہوا کہ ڈی این اے کی وجہ سے آپ کسی کو پھانسی کی سزا دے دیں یا آپ اس کے ڈی این اے کی وجہ سے آپ اولاد کسی کے نام کر دیں کہ یہ فلاں کی اولاد ہے. یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق جو فتویٰ وہ دیا جائے گا ڈی این اے کی حیثیت ثانوی ہوگی. یعنی قانون شہادت میں یہ پرائمری جو ہے نا وہ ثبوت کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک کاوش بھی اپنا اسلامی نظریاتی کونسل کی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے فتوے جن سے عوام الناس کا بھلا ہو، جس میں لوگوں کو نئے مسائل جب آتے ہیں، جیسے ابھی کرونا کے معاملات میں ہوا تھا تو مفتیان نے جو فتویٰ دیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام سے واپس آ گئے تھے تو ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، سفر کم کر دینا چاہیے. تو لاک ڈاؤن کا ایک ہمیں جو ہے وہ فتویٰ ملا تھا. صحیح. تو اس طرح کی چیزیں جو جدید مسائل ہیں ان کے اوپر جو رائے زنی کی جائے گی اس کو فتویٰ کہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، فتویٰ دینے کے لیے کن عوامل کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پوری ہوتی ہیں تب جا کر فتویٰ دیا جائے گا، یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھنے والوں کو ذرا بتائیے گا. دیکھیں آپ، اگر ہم جو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اور پھر الحمدللہ دنیا کے اندر 90% جو لوگ ہیں وہ تقلید کے قائل ہیں، یعنی وہ مقلد ہوتے ہیں کسی نہ کسی امام کی. اس کی ریزن ہی یہ ہے
کہ ہر بندے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کا اتنا علم نہیں ہے، اس کی اتنا شعور نہیں ہے، اس کی قرآن و حدیث کے اوپر اتنی دسترس نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل سارے مسائل کو، سارے احکامات کو، تمام اوامر و نواہی کو جان کر وہ کہہ سکے کہ اس میں میری یہ رائے ہے۔ اسی لیے ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ جی ہمارے آئمہ نے یہ کہہ دیا ہے تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ اسی سوال کے اندر دیکھیے کہ ایک مفسر کو، جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ 40 علوم کے اوپر، اس کو احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا کہ کم از کم مفسر کو 40 علوم کے اوپر دسترس حاصل ہونی چاہیے، تب وہ مفسر کہلائے گا۔ صحیح۔ اور فقیہ کو، مفتی کو اس سے زیادہ جو علوم ہے اس کے اوپر دسترس رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ اور اسپیشلی جب آپ کوئی جدید مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے یہ انٹرنیٹ کی بات کی، تو اب کسی کو اگر کوئی مفتی صاحب بہت بڑے عالم ہوں گے، بہت زاہد ہوں گے، انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن اگر ان کو انٹرنیٹ کی الف بے کا ہی نہیں پتہ تو کیسے وہ اس کے اوپر اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ گیا سے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے مسائل پوچھ رہے ہیں، قبلہ خود تو استعمال کر رہے ہیں کریڈٹ کارڈ، لیکن وہ نہیں جانتے اس کی کہ اس کو کس طرح اس کو یہاں یہ کہاں تک درست ہے، یہ کہاں تک غلط ہے۔ تو بے شمار جو ہمارے، آپ نے جیسے بینکنگ کا حوالہ دیا، اسلامک بینکنگ میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں، جیسے ابھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی عین اسلامی اصولوں کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق، تو یہ غلط ہے۔ وہ پیڈ مفتیان اکرام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور رکھے ہوئے باقاعدہ۔ تو بات یہ ہے اصل میں کہ آپ یوں مثلا اسلامک بینکنگ کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے بیٹر دین دا کمرشل بینکنگ سسٹم، لیکن اگر آپ اس کو عین اسلامی کہیں گے تو پھر اعتراض آئے گا، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ عین اسلامی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پیڈ مفتیان اکرام جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آپ یوں اس کی مثال یوں لے لیجئے، ایک ہمارے صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ جیسے بچڑ خانے کے اندر یا قربان گاہ کے اندر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ مردہ کے اوپر بھی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں اور زندہ کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں خود بھی عالم کا بیٹا ہوں الحمدللہ، میرے دادا بھی عالم ہیں الحمدللہ، آپ کا بہت بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ، آپ اس کو چلا بھی رہے ہیں میں ماشاءاللہ، الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن علماء کی زیادہ ذمہ داری، میں اس حوالے سے کلمہ حق بیان کرنا ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر یہ میں دیکھا ہے ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ قابل احتساب ہے اور ہر بندے کا احتساب ہوگا اور ہر بندے سے سوال ہوگا، علماء کی وجہ سے آپ چھوٹ نہیں جائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت علماء دنیا کے اندر روئے زمین کے اوپر بدترین مخلوق ہوں گے۔ علماء سو کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ نو ڈاؤٹ کہ علماء حق بھی موجود ہیں، علماء سو بھی موجود ہیں، اس میں جو فرق کرنے والی بات ہے کہ جب آپ کو یہ لگے کہ جو ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، اور یزید کی بیعت کر چکے ہیں، آپ دیکھیں نا، یہی معاملہ تھا نا، واقعہ ہرا کو کون بیان کرتا ہے؟ صحیح، تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ ویڈیو سن رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا، اتنے بڑے عالم ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی کامران ٹیسوری جو گورنر ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد میں نے دیکھا ہے۔ دیکھیں کیسی یہ ایک گستاخی نہیں ہے، یہ عجیب طرح کی بات کی انہوں نے، گستاخی کے زمرے میں نہ بھی لے کے جائیں، اب ان کو کیا کمپیریزن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا، اور یہ پھر حکومتی مفتیان اکرام ہو رہے ہیں، پھر ان کی اپنی عزت خود ہی کم کر رہے ہیں۔ جی، اسی وجہ سے، اسی لیے جو عہدہ ہوتا ہے اور وہ سوچ سمجھ کے لینا چاہیے، اور اگر آپ اس عہدے پہ رہ کے کلمہ حق نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ ڈاکٹر صاحب ہمیں محراب منبر سے جو میں سکھاتے ہیں، جو بتاتے ہیں، جو لوگوں کو ہدایت کا سبب بنتے ہیں، اگر وہی ایسے ہو جائیں گے تو پھر کس سے ہدایت تلاش کریں گے آپ؟ میں آخری بات اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی پوائنٹ آف ویو سے، یہ سرکاری مشنری کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ ان علماء کی بات نہیں، میں ایک عام کو جینونلی بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اوورال پاکستان کو اگر آپ دیکھ لیں یا بر صغیر کو آپ دیکھ لیں، تو آپ کو لگے گا کہ جو پرائیویٹ مساجد کے اندر بھی جو علماء ہیں، امام مسجد ہے، وہ بھی تو کمیٹی کے انڈر ہے۔ تو جب تک آپ کا ذریعہ معاش وہ خوشحال اور آزاد نہیں ہوگا، علماء کبھی بھی حق گم آپ نہیں کر سکیں ذہنی فکری علمی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے، آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں، اگر فرض کریں آپ ایک امام مسجد ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کمیٹی نے تنخواہ دینی ہے، صحیح، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کمیٹی والوں کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی معاشی خرابی ہے، کوئی اسلام کے حوالے سے کوئی اس کے اندر نقص ہے، آپ کیسے بیان کریں گے؟ کمیٹی والا ناراض ہو جائے گا، صدر ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ ہر جگہ پہ یہ المی ہے۔
اس لیے آپ جو آپ علماء کی بات ہم کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہمارے اسلاف تھے، آپ دیکھیں وہ اپنا کاروبار کرتے تھے. صحیح، شیخ بالکل عبد ایسے القادر جیلانی کو دیکھ بہت لیں، بڑے آپ کے تجارتی جہاز آتے جاتے تھے. بالکل. آپ امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، آپ حضرت امام حنیفہ کو دیکھیں، کاروبار کرتے تھے. ہمارے خلفاء ایون کہ جب تک وہ خلیفہ نہیں بنے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، تو اس دن جس دن خلیفہ بنے تھے اس دن انہوں نے اپنا گٹھری اٹھائی تھی کہ میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے جا رہا ہوں. تو یہ ہے وہ چیزیں صحیح کہ جب آپ علماء کی جب تک وہ معاش کے چکر سے نہیں نکلیں گے نا، ان کے معاملات فکری طور پہ فکری اور علمی آزادی نہیں مل سکتی. اچھا آخری سوال علامہ صاحب اس پہ کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے نمس رسالت کے حوالے سے انہوں نے بات کو جس طرح بھی اس پیرائے میں لیا، اور کون بندہ ایسا ہے جو خط نبوت پہ بات نہیں کرے گا، ایمان کا حصہ ہے. سرکار نے کہا منصبہ نبی فقتلہ، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا. تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پوسٹ دیکھی، پوسٹ ان کو کوئی سامنے رینڈملی ان کے سامنے آ گئی اور ایسا ہوا، انہوں نے وہ کیا کرتے ہیں واٹس ایپ گروپس میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس کو کنڈیم کریں، اس کو ایسا کریں، وہ نہ چاہتے ہوئے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بس پوسٹ دیکھی بغیر تحقیق کے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس میں سب سے 2-3 چیزیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا، اور یہ بات بالکل بجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. تو جو فیک نیوز ہے اس کی بھی ہمیں اسے بھی کنڈیم کرنا چاہیے. کوئی چیز مثال طور پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ کہ جی جو رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس کے اوپر جو ہے وہ دوزخ کو حرام کر دیا جائے گا، اس کو جنت کی. تو اس طرح کی باتیں جو آقا علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے اس کو آگے شیئر مت کریں. یہ تو ادھر سے ہو گیا. اور جو اس کے اوپر متضاد یہ کہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو کہ خلاف شرع ہے یا گستاخانہ پیرامیٹر میں آتی ہے آقا علیہ السلام کے حوالے سے، اسلام کے کسی بھی حوالے سے کوئی چیز آتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ اس کو ہائیڈ کر دیا جائے، اس کو کنڈیم کیا جائے، اس کو سٹرائک آؤٹ کیا جائے. اس کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو سٹرائک کریں، صحیح آپ اس کے اکاؤنٹ کو سٹرائک کریں کہ جی یہ ایسی چیزیں کر رہا ہے. اور ہیٹ سپیچ میں آتا ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کوئی بھی سوشل میڈیا یوز کریں، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ جا کے آپشن میں جا کے کہیں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے یہ فرقہ واری پھیلا رہا ہے، اس کا آئی ڈی بلاک ہو سکے تاکہ وہ چیز کنڈیم ہو سکے. شیئر کریں تو آپ اس کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا، وہ فلٹر لگا ہوا ہے، جو چیز شیئر ہو رہی ہے تو وہ سوشل میڈیا اس کو اور شیئر کرے گا اور اس کو پھیلائے گا. تو لہٰذا سٹرائک ڈاؤن کریں، یہ طریقہ ہے. اور آپ اب ایسے گلوبل ولیج میں آ چکے ہیں کہ آپ اس چیز سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچ نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے تئیں وہ، جیسے آخر میں یہ بات کہوں گا کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ یہ فحش ہوتی ہے، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے. واہ واہ. تو انسان کو چاہیے کہ وہ آپ کتنے نیک ہیں، میں کتنا نیک ہوں، یہ میری پرسنل زندگی میں کیا ہے. تو یہ وی پی این لگانے سے سر جو ہے نا وہ بے حیائی نہیں روک سکتی. یہ اصلاح کے اخلاق سے اور اصلاح سے ہو سکتی ہے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ تبلیغ سے اپنے کردار سے کریں، وی پی این بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. خوبصورت بات، بہت شکریہ قبلہ آپ کے تشریف لانے کا. ناظرین اکرام، ہمارا آج کا موضوع بہت ضرورت وقت بھی تھا اور ہمیں تحقیق کرنی ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ رسول نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ اختیار دیا ہے کہ اس کو یہ اختیار یہ اس کو دیا گیا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو آپ نے اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ حق رستہ چننا ہے، سچی بات کرنی ہے. اور آخر میں ہمارا وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے. تو آج کا جو وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، وظیفہ ہم نے دیکھا بہت زیادہ بے روزگاری ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے اور بے برکتی کے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ لاکھ روپے سیلری ہے تب بھی برکت نہیں ہے. تو جناب نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ آقا کریم میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص صورت واقعہ پڑھتا ہے اسے اللہ غنی کر دیتا ہے. یہ صورت غنا ہے، غنی کرنے والی. غنی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دیتا ہے. اگر آپ اسے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس کو متواتر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور آپ کے شب و روز میں اللہ تعالیٰ برکت شامل فرما دے گا. اور قرآن و حدیث سے جو وظائف ملیں ان پہ عمل کریں اور کبھی بھی ایسے عمل کے پاس نہ جائیں جو آپ کے ایمان کا بھی ڈاکو ہو، آپ کے پیسوں کا بھی ڈاکو ہو، بلکہ آپ ان سے رہنمائی حاصل کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو پیار کرنے والے ہیں، صوفیہ کے ماننے والے ہیں. آپ کو کوئی اور رہنمائی چاہیے ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی روحانی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. یار زندہ صحبت باقی. اللہ نگہبان.